درود شریف پڑھے سکیے. نمولانا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سورۃ یونس کی آیت کریمہ نمبر 160 تلاوت کی ہے. مختصر سے وقت میں مختصر سی گزارشات ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں انسانوں کو اپنی قدرت، اپنے تصرف، اپنی طاقت، اپنی مشیت کا یقین دلایا کہ جو رب کی طاقت کرے گی وہ ہوگا، جو رب کی چاہت کرے گی، رب کی مشیت کرے گی وہ ہوگا. رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے. اور اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العالمین کسی تکلیف کو پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تکلیف دینا چاہے تو تکلیف کو وہ رب دینا چاہے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ بلائی کا، خیر کا ارادہ کر دے. اللہ کی مشیت کسی کو خیر دینے کی ہے، نفع دینے کی ہے. فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے اس فضل کو کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. دنیا کی طاقتیں مل جائیں کچھ نہیں ہو سکے گا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے وہی چیز پہنچاتا رہتا ہے. خیر چاہے خیر پہنچائے گا، اگر وہ چاہے نقصان دینا چاہے نقصان پہنچائے گا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ بندوں کو خیر دینا چاہتا ہے جو رب چاہے. وہو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، انسانوں کی بہت ساری غلطیاں معاف کر کے رحم الرحیم رحم کر دیتا ہے، لیکن طاقت اس کی ہے. تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ خیر دینا چاہتا ہے.
نفع نقصان کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں نبی ان کو بتا دو، کل ان اجتماعت الجن والانس، سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں ایک میدان میں، وہ سارے مل کر چاہیں ہم اس بندے کو خیر دینا چاہتے ہیں، وہ خیر نہیں دے سکتے ہیں جب تک رب نہ چاہے۔ وہ سارے جمع ہو کر اگر بندے کو نقصان دینا چاہیں، رب نہ دینا چاہے، سارے انسان مل کر، سارے جنات مل کر کچھ نہیں کر سکتے۔ کرنے والی ذات اللہ کی، اس کی مشیت میں ہوگا تو آگے اثر ہوگا، اس کی مشیت اور چاہت میں نہ ہوا تو آگے اثر نہیں ہے۔ عام طور پر آج کے خیالات کے اعتبار سے آتا رہتا ہے کہ سفر کا مہینہ نوسط کا مہینہ ہے، تکلیفوں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، طرح طرح کی یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے مردوں کے لیے بڑا مصیبت والا ہے، کوئی کس حوالے سے باتیں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یاد رکھو اللہ کے امر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامہ ولا سفر۔ لا عدوى، کسی بیماری میں آگے تجاوز کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث یہ کہتی تھی بیماری نہیں ہے کہ اس صاحب کو بیماری لگی تو بیماری اس سے آگے تجاوز کر کے مجھے لگے، بیماری میں یہ طاقت نہیں کہ آگے تجاوز کرے۔ بیماری لگانے والے رب کا امر ہوگا تو بیماری آگے تجاوز کرے گی، اس کا امر نہیں ہوا تو آگے تجاوز نہیں کر سکتی ہے۔ تو کسی بیماری میں تعدی نہیں ہے کہ بیماری ایک کو لگی اور تعدی کر کے آگے خود چلی جائے۔ فرمایا بیماری میں یہ اثر نہیں، اثر اللہ کے امر میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، اللہ کی چاہت میں ہے۔ اللہ چاہے گا آگے لگانا تو لگا دے گا، اور اللہ نہ چاہے تو بیماری آگے نہیں جا سکتی ہے۔ فرمایا مسلمان یہ عقیدہ رکھ کہ آگے اثر ڈالنے والی ذات رب العالمین کی ہے، بیماری میں آگے بڑھنے کا اثر نہیں ہے۔ لا عدوى، کسی بیماری میں یہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کمزور ہو جاتا ہے، او جی اس سے مجھے بیماری لگ جائے گی، یہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، یہ بیماری مجھے نہ لگا دے۔ نہ بندہ بیماری لگا سکتا ہے، نہ بیماری آگے بڑھ کر دوسرے کو بیماری لگا سکتی ہے۔ لگانے والا اللہ رب العالمین ہے، وہ چاہے گا تو آگے بیماری کو تعدی کر دے، بڑھا دے، نہ چاہے تو نہیں۔ اور اسی ترتیب سے لا عدوى ولا طیرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فال بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ فال نکال دی ہے، کوئی طوطوں کی فال نکال دیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی پرندوں کی فال نکالتا ہے۔ عرب والے یہ فال بھی نکال لیتے تھے کہ میں نے کام میں جانا ہے، درخت پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے اور دیکھو جی اس پرندے کو اڑاتے ہیں، دائیں طرف اڑا معلوم ہوگا کہ کام میں نے کرنا ہے، بائیں طرف اڑا معلوم ہوتا ہے میں کام نہیں کروں گا۔ پرندے کو اڑایا، پرندے نے تو کسی طرف اڑنے ہیں۔ اب دائیں طرف چلا گیا تو کہتے ہیں بس خیر کا کام ہے میں نے کرنا ہے، بری طرف چلا گیا کہتے ہیں شر کا کام ہے میں نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کو نبی نے فرمایا لا طیرۃ، اسلام میں اس فال کی کوئی حقیقت نہیں۔ خدا کا بندہ مشورے کے ساتھ، عقل کے ساتھ خیر کے راستے کا تعین کر کے چل بس، اور اللہ سے مانگ کر چل۔ پرندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ دائیں طرف جائے گا تو تجھے راستہ بتائے گا؟
تو انسان ہو کر پرندوں سے راستہ لیتا ہے، اور وہ پرندوں کو اڑا کر راستہ لیتے تھے. یہ پرندے کو کہتے تو میرا فال اٹھا کر دکھا، طوطے کو کہتے ہیں. یہ پرندے سے فال اٹھاتے رہتے ہیں، طوطا فال نکالتا ہے اور پھر اس کے مطابق کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم نے طوطوں سے فال لینی شروع کر دی ہے، وہ ان سے لیتے تھے. اور اسی سے آگے آ جاتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ کام میں کروں یا نہ کروں، پھر اس کے لیے فال کوئی اور قسم کا کر لیتے ہیں. اور یہی تو ناجائز تھا، یہ عرب کے دستور میں تھا. اور وہ آج کل تو پہلے 10 پیسہ 25 پیسہ 50 پیسہ ہوتا تھا، وہ تو اب نہیں ہے. اب 5 روپے آ گئے ہیں. 1 روپے بھی ختم ہوتا ہے نظر آ رہا ہے. 2 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 10 روپے ہیں. اور اس سکے کو کہتے ہیں اگر یہ طرف آ گئی ہے، اس کی میں پھینک کر فال نکالتا ہوں، یہ طرف آئے گی تو کروں گا، یہ طرف آ گئی تو نہیں کروں گا. ٹاسک ہے نا. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی کام کرنا ہے تو یا تو اپنی عقل استعمال کر، یا کسی عقل مند سے مشورہ کر، اور خیر کی طرف اللہ سے مانگ کر چل پڑ. یہ کیا لگا ہوا ہے؟ لا عدو ولا طیرۃ، یہ پرندوں کا اڑانا، یہ پرندوں سے فال لینا اور یہ چیزوں سے فال لینا، یہ ناجائز ہے. مشرکین مکہ کے پاس بھی یہ ہوتا تھا. بیت اللہ کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے پاس چند ایک سکے پڑے ہوتے تھے. وہ جا کر اس کو کہتے میں نے فلاں کام کرنا ہے، میرا فال نکال. وہ تھیلی کو ہلا کر پھینکتا تھا، نکل آتا تھا کچھ، تو کہتا چل یہ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ناجائز ہے. ہم نے بھی سکے چھڑکائے اور پھینک دیے اور کہا چل جی یہ ہو گیا. کوئی سکے چھڑکا کر پھینک دیتا ہے، کوئی انگلیوں کے اوپر پھینک دیتا ہے. فرق کتنی ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں. لا عدو ولا طیرۃ ولا ہامہ، اور ہامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. او جی چھت کے اوپر آج پرندہ بیٹھا تھا تو کیا ہوگا؟ چھت کے اوپر آج الو بیٹھ گیا تھا، کیا ہوگا؟ میرے مکان کے سامنے آج الو آ گیا تھا، کیا ہوگا؟ مصیبت آ گئی ہے. او جی میرے گھر میں آج بلی آ گئی تھی، او کالی بلی آ گئی تھی. او کالی آئی یا چٹی آئی، بلی بلی ہے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ولا ہامہ، یہ ہامہ کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر یہ بھی عرب والے کر لیتے تھے جی. ہامہ اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کو مارا گیا ہے اس کی روح آتی ہے اور آ کر دروازے پہ چیختی رہتی ہے کہ میرا بدلہ لو، اس کی نہیں، اس کی نہیں، مجھے سیراب کرو میرا بدلہ لے کر. جب تک بدلہ نہ لیا جائے تو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے. قتل کر بیٹھتے تھے. نبی نے فرمایا ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. روح چلی گئی، نیک تھی تو اپنی جگہ میں، بری ہے تو اپنی جگہ میں ہے. ولا سفر، اور وہ لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ سفر کے مہینے کی نحوست ہے. نبی نے فرمایا لا سفر، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے سفر کا مہینہ نحوست والا آ گیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے. اللہ کے نبی نے نفی کی ہے، لا سفر، سفر کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. اللہ نے جو چیز بنائی وہ خیر والی ہے. اگر شر ہے تو میرے اور آپ کے اعمال میں ہے، میرے اور آپ کے کرتوتوں میں شر ہے. اللہ نے جو بنایا ہے وہ اچھا بنایا ہے، وہ خیر والا بنایا ہے. سفر بھی اس نے بنایا وہ بھی خیر والا، محرم اس نے بنایا وہ بھی خیر والا، ربیع الاول اس نے بنایا وہ بھی خیر والا. ہاں بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت ضرور دی ہے، لیکن یہ نحوست والا نہیں ہے. اور بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مہینہ منحوس، بعض دفعہ کہتے ہیں فلانا بندہ بڑا منحوس، بعض دفعہ کہتے ہیں فلاں عورت بڑی منحوس. اور کبھی ایسے ہو جاتا ہے جی فلاں جگہ جا رہا تھا، آگے فلاں بندہ آ گیا راستے میں، یہ منحوس ہے، اب کام نہیں ہوتا، واپس آ جاؤ. بندوں کو منحوس، اللہ نے بندہ پیدا کیا، اللہ نے منحوس پیدا کیا. اللہ نے جو پیدا کیا وہ منحوس نہیں ہے، ہمارے کرتوت بڑے منحوس ہیں.
ان کو تو سیدھا کرتے نہیں، اللہ پر اعتراض شروع کر دیا ہے کہ اللہ نے فلاں چیز منحوس پیدا کر دی ہے۔ اللہ نے جو پیدا کی، عورت پیدا کی، مرد پیدا کیا ہے، وہ منحوس نہیں پیدا کیا، اشرف پیدا کیا ہے، عمدہ پیدا کیا ہوا ہے۔ اور یہ ہم نے ایک بنا لیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ ایک بادشاہ تھا، ہو جاتا ہے اس طرح کی باتیں۔ بادشاہ کے ہاں مختلف قسم کے نوکر، چاکر، غلام تھے۔ ایک غلام تھا اس کا نوکر، وہ بیچارے کے بارے میں، نوکروں میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ چاپلوسی، خوشامند، چمچگیری پائی جاتی ہے۔ ایک کہتا ہے میں زیادہ قریب ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں زیادہ قریب ہو جاؤں۔ یہ ہر جگہ چلتا رہتا ہے۔ وزیروں میں ایک کہتا ہے میں زیادہ مقبول ہو جاؤں، زیادہ چمچہ بن جاؤں، دوسرا وزیر کہتا ہے میں زیادہ چمچہ بن جاؤں۔ یہ لگا رہتا ہے، نوکروں میں بھی لگا رہتا ہے، غلاموں میں لگا رہتا ہے۔ تو نوکروں نے یہ کہہ دیا یہ فلانا نوکر تو ہے نا، یہ بڑا منحوس ہے۔ چلو بھائی منحوس ہے، لیکن بڑے عرصے سے نوکر تھا، وہ اس کا غلام تھا، لیکن مشہور کر دیا یہ ہے بڑا منحوس۔ صبح صبح جس کا اس کے ساتھ سامنا ہو جائے اس دن وہ نحوست میں رہے گا، کام نہیں ہوں گے۔ بادشاہ نے بھی ایک پروپیگنڈا نوکروں نے کیا تو بادشاہ کے دماغ میں بھی آ گیا، بھائی تو منحوس ہے، صبح صبح میں اٹھ کر آؤں دربار میں، تحت شاہی کی طرف، سلطنت کی طرف، بادشاہت کی طرف، صدارت کی طرف، تو میرے راستے میں نہ آنا۔ تجھے پتہ بھی چل جائے ادھر سب بادشاہ آنے والا ہے، سکورٹی آئے گی، نوکر چاکر آگے پیچھے ہوں گے، تو راستے سے ہٹ جانا۔ ٹھیک ہے جی، اب بادشاہ کا حکم ہے، مشہور کر دیا بندہ بڑا منحوس ہے۔ وہ بیچارہ ہٹ جاتا۔ ایک دن اچانک بادشاہ صبح اٹھا، جا رہا تھا، اور ادھر سے وہ بندہ اٹھا اپنے بچے کو لے کر کسی کام آ رہا تھا، دونوں کام نہ سامنے ہو گیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا منحوس آدمی، تو منحوس تھا، تجھے میں نے روکا تھا، تو میرے صبح صبح میرے سامنے نہ پہلی دفعہ، پہلی بار تیرے اوپر میرا منہ نہ لگے، تو منحوس ہے۔ جب میں اور بندوں سے منہ لگا لوں بعد میں منہ لگتا رہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلے تیرے اوپر نہ لگے۔ تجھے منع بھی کیا، تو آ گیا سامنے، اب تو تجھے سزا ہے۔ شاہی دربار میں پہنچا، سزا لگا دی ہے کہ بھائی صبح سے اس کو شام تک جوتے مارا۔ اب اس بیچارے کو جوتے لگے، ایک تھکتا دوسرا نوکر لے لیتا جوتا مارتا، وہ تھکتا تیسرا نوکر لے لیتا جوتے مارتا، وہ تک بادشاہ کا حکم ہے۔ شام کو اس نے کہا ہے اب سمجھ آئیے۔ نوکر بڑا ہوشیار تھا، اللہ نے دماغ دے دیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ کہا نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ پھر جوتے مارے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جو آپ کی مرضی، جوتے مارو جو مارو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے جوتے کیوں مار رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ چلا ہے مجھے جوتے مار رہے ہیں۔ اس نے کہا تجھے کہا تھا کہ تو میرے سامنے صبح صبح پہلی دفعہ میرے سامنے نہ آنا، تو منحوس ہے، اور تو آج صبح صبح میرے سامنے آیا، میں گھر سے نکلا پہلا بندہ تو تھا، تو مجھے ملا، تو تیری نحوست کی وجہ سے میں نے یہ جوتے تجھے مروائے ہیں، آئندہ میرے سامنے نہیں آئے گا نا۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، جوتے لگ کر بھی سمجھ نہیں آئی ہے، بادشاہ صاحب ایک بات مجھے سمجھانا۔ سلامت بول سکتا ہوں؟ جی بول سکتے ہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں گھر سے نکلا، میرے آگے بھی غلام نے کہا اور کوئی نہیں آیا، پہلا بندہ آپ تھے جو آئے ہیں، اور آپ گھر سے نکلے پہلا بندہ میں تھا، میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اب بتاؤ منحوس کون ہے؟ تو بادشاہ سے میرا سامنا ہوا تو دن بھر مجھے جوتے کھانے پڑے ہیں، اور تو میرا سامنا تجھے ہوا، تو تحت شاہی پر بیٹھ کر عیشیں کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، آرڈر جاری کرتا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا، نوکروں چاکروں کی واہ واہ لیتا رہا، اور میرا حشر برا۔ اب بتا منحوس میں ہوں یا کون ہے؟ بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھدار تھا۔ اس نے کہا خدا کا بندہ ایسے کہہ دیا یہ منحوس ہے، اب نحوست تو پھر آپ کی ہونی چاہیے،
کہ تیری وجہ سے میرا پہلی دفعہ تیرے اوپر آج سامنا ہوا اور میرا حشر یہ ہوا ہے۔ بادشاہ کو اس وقت سمجھ آئی، اس نے کہا خو واقعتاً بات سچ ہے، میں تو تحت شاہی پر بیٹھا مزے کرتا رہا، کھاتا پیتا رہا، عیش و عشرت کرتا رہا، خوش آمدیں سنتا رہا، واہ واہ سنتا رہا۔ اس بیچارے کا حشر صبح سے شام تک ہوا۔ وہ کہتا ہے پہلا بندہ تو تھا میں جو میرے متھے لگا تھا۔ تو پھر تو مسئلہ یہی ہوا، اس نے کہا خدا کا بندہ نوست کسی ذات میں نہیں ہے، لوگ بنا لیتے ہیں اور شور کر لیتے ہیں، اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں، اپنا ذہن خراب کرتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ کہہ دیا سفر بڑی نوست والا مہینہ ہے، بڑی مصیبتوں والا مہینہ، کوئی مصیبتوں والا مہینہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے۔ بلکہ سفر کا نام ہی اسلامی نام اگر آپ دیکھیں گے تو اسلامی نام اس کا ہے سفر المظفر، کامیابیوں والا مہینہ، اور انہوں نے نام رکھ لیا ہے ناکامیوں والا مہینہ۔ مقابلہ کیا شیطان نے ایسا مقابلہ پلٹا دیا، یہ بھی مان گیا شیطان کی بات کو، اور یہ نہ پتہ کر سکا کہ خدا کا بندہ اس مہینے کے بارے میں بتا۔ اسلام کہتا ہے سفر المظفر، کامیابیوں والا مہینہ، یہ کہتا ہے ناکامیوں والا مہینہ۔ اسلام کہتا ہے کامیابی ظفر والا مہینہ ہے، یہ کہتا ہے مصیبتوں والا مہینہ ہے۔ اور کالے چنے دو، کالی مرغی دو، کالے بکرے دو، اور جو کچھ دیتے دے دو، اللہ کے نام کا صدقہ کر۔ تو نہیں کرتا تھا تو پھر سفر کے مہینے میں ایسے ہی اللہ کرائے گا، اور کیا ہوگا۔ باقی اس میں نوست کچھ نہیں، نہ کالے چنوں کی ضرورت ہے نہ سفید چنوں کی۔ صدقہ جس وقت کرتا ہے کر، صدقہ کرنا جائز ہے، اس کا ثواب ہوگا، درجہ ہوگا، نفع ہوگا، لیکن نوست نہیں ہے۔ اور بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، یہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ اذیت کا مطلب مجھے ناراض اور غصہ دلاتا ہے۔ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ زمانے کو ایک گالی ہم نے کیا دے دی ہے، سفر بڑا منحوس ہے، اور سفر کو بنانے والا کون؟ تو اللہ نے منحوس شے بنا دی ہے۔ لا حول ولا قوت، فرمایا لا تسب الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، فانا الدہر، زمانے کو لانے والا میں ہوں، انا خالق الدہر، انا مصرف الدہر، زمانے کو پھیرنے والا مہینوں کو میں ہوں۔ میں کوئی منحوس مہینہ تمہارے اوپر لا رہا ہوں؟ میرے لائے ہوئے مہینے کو منحوس کہتے ہو، اپنے کاموں کو منحوس کیوں نہیں کہتے ہو؟ فرمایا زمانے کو برا نہ کہو۔ اور آج کل ہم کسی اور اعتبار سے بھی چلے جاتے ہیں، سفر بھی منحوس ہو گیا ہے، پھر کبھی کبھی خود بددیانتی، خود چوری، خود ڈاکہ، خود فراڈ، خود جھوٹ، خود مکاری، خود دو نمبری، خود سارا دھاندہ کر کے کہتے ہیں زمانہ بڑا برا ہے۔ اور زمانہ برا نہیں، زمانے کے لوگ بڑے برے ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں، دو نمبر کا کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ لوگوں کی خیانت چھوڑی، بددیانتی چھوڑی، سارا ملبہ ڈال دیا زمانہ بڑا برا ہے۔ رب کہتا زمانہ برا نہیں، زمانہ میں نے لایا، تو خود برا تھا، تیرے لوگ برے تھے۔ زمانے کو برا نہ کہو، اپنے آپ کو برا کہو، اپنے کرتوتوں کو برا کہو۔ اور اللہ نے خیر والی چیز لائی، تو سفر کو شر والا بناتا ہے۔ فرمایا یہ نہ کر، یہ یقین کر خیر اور شر دونوں اللہ کی طاقت اور قدرت میں ہے۔ وہ جس کو چاہے شر دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔ وہ خیر دینا چاہے، سفر کا مہینہ ہو یا کوئی مہینہ ہو، وہ شر دے نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے خیر کو کوئی لٹانے والی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ یہ سارے فیصلے رب العالمین کے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ ذہن رکھنا یہ ناجائز ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اس بھائی کی جو پریشانی اللہ تو جانتا ہے، اس پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما دے، ان کو راحت و سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے۔
یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دیں، اسپتالوں میں گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دیں۔ یا اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔